اور اس کتاب میں ابراہیم کا بھی ذکر کرو، یقیناً وہ بہت سچے اور نبی تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، اور نہ ہی آپ کے کسی کام آ سکتی ہیں؟ اے ابا جان، میرے پاس ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، بس آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ اے ابا جان، شیطان کی عبادت نہ کرے، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ اے ابا جان، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں آپ پر رحمان کا عذاب نہ آ جائے، پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں۔ اس نے کہا، اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیر رہا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، اور تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جا۔ ابراہیم نے کہا، سلام ہو آپ، میں اپنے رب سے آپ کے لیے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر نہایت مہربان ہے، اور میں تم سب سے کنارہ کش ہو کر اپنے رب کو پکاروں گا۔ یہ امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہیں رہوں گا۔ پھر جب وہ ان سے اور ان کے معبودوں سے جو وہ اللہ کے سوا پوجتے تھے الگ ہو گیا، تو ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت دی، اور ان کے لیے سچائی کی بلند زبان جاری کر دی۔ اور اس کتاب میں موسیٰ کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ مخلص بندہ تھا اور رسول اور نبی تھا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے آواز دی، اور اسے راز کی باتوں کے لیے قریب بلایا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون نبی عطا کیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول اور نبی تھا، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس کا بھی ذکر کرو، بے شک وہ سچے نبی تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، نبیوں میں سے، آدم کی نسل سے، اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ نجات دی، اور ابراہیم و اسرائیل کی اولاد سے، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان پر رحمان کی آیات تلاوت کی جاتے تو وہ سجدے میں گرتے اور روتے رہتے۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، سو وہ جلد ہی گمراہی کی سزا پائیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں، ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ ہمیشہ رہنے والی جنتیں جن کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا ہے، یقیناً اس کا وعدہ آ کر رہنے والا ہے۔ وہ وہاں کوئی بےہودہ بات نہ سنیں گے سوائے سلام کے، اور انہیں صبح و شام رزق ملتا رہے گا۔ یہ وہ جنت ہے جس کا ہم اپنے بندوں میں سے اس کو وارث بنائیں گے جو متقی ہو، اور ہم فرشتے آپ کے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے اور جو پیچھے ہے اور جو ان کے درمیان ہے، سب اسی کا ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں، وہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور ان سب کا جو ان کے درمیان ہے۔ بس اسی کی عبادت کرو اور اسی کی بندگی میں جمے رہو۔ کیا آپ کو کوئی اس جیسا نام والا نظر آتا ہے؟ اور انسان کہتا ہے، جب میں مر جاؤں گا تو کیا واقعی دوبارہ زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان یاد نہیں کرتا کہ ہم نے اسے پہلے بھی پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تو آپ کے رب کی قسم، ہم انہیں ضرور اکٹھا کریں گے، اور شیطانوں کو بھی، پھر ہم انہیں جہنم کے گرد گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ پھر ہم ہر فرقے میں سے ان کو نکالیں گے جو رحمان کے خلاف سرکشی میں سب سے زیادہ سخت تھے۔ پھر ہم خوب جانتے ہیں کہ کون اس میں جھونکے جانے کا سب سے زیادہ مستحق ہے، اور تم میں سے ہر ایک اس پر ضرور گزرے گا۔ یہ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے۔ پھر ہم متقیوں کو نجات دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل چھوڑ دیں گے۔
اور جب ان پر ہماری آیات واضح طور پر پڑھی جاتی ہیں تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں دونوں گروہوں میں سے مقام کے لحاظ سے کون بہتر ہے اور مجلس کے لحاظ سے کون خوبصورت ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں جو ساز و سامان اور ظاہری چمک دمک میں ان سے زیادہ بہتر تھی۔ کہہ دو جو گمراہی میں ہو رحمان اسے ڈھیل دیتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، چاہے وہ عذاب ہو یا قیامت، تو تب وہ جان لیں گے کہ مقام کے لحاظ سے کون بدتر ہے اور لشکر کے لحاظ سے کون کمزور ہے، اور اللہ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ہدایت کے راستے پر چلتے ہیں، اور باقی نیک اعمال تمہارے رب کے نزدیک اجر کے لحاظ سے بھی بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے بھی بہتر۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے مال اور اولاد ضرور ملے گی؟ کیا وہ غیب میں جھانک کر آیا ہے یا رحمان سے کوئی وعدہ لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم اس کی بات کو لکھ لیں گے اور اس کے لیے عذاب کو طویل کر دیں گے، اور جو مال و دولت وہ ذکر کر رہا ہے ہم اسے لے لیں گے اور وہ اکیلا ہمارے پاس آئے گا۔ اور انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا سبب ہو۔ ہرگز نہیں، وہ ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے خلاف ہو جائیں گے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم نے شیاطین کو کافروں پر چھوڑ رکھا ہے جو انہیں خوب اکساتے ہیں؟ بس ان کے لیے جلدی نہ کرو، ہم صرف ان کے دن گن رہے ہیں جس دن ہم متقیوں کو رحمان کے سامنے مہمان بنا کر جمع کریں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ وہ سفارش کے مالک نہ ہوں گے مگر جس نے رحمان سے وعدہ لیا ہو، اور وہ کہتے ہیں رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ تم نے بہت سخت بات کہہ دی، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جائیں کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا۔ رحمان کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ بیٹا بنائے۔ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے سب کے سب رحمان کے پاس بندے بن کر آتے ہیں، یقیناً اس نے ان سب کو شمار کر لیا ہے اور انہیں گن رکھا ہے، اور ان میں سے ہر ایک قیامت کے دن اکیلا اس کے پاس حاضر ہوگا۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ بس ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ آپ متقیوں کو خوشخبری دیں اور جھگڑالو قوم کو ڈرا دیں، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں۔ کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان کی عہد بھی سنتے ہیں؟ اس واقعے میں آپ کو کون سی جگہ سب سے زیادہ پسند آئی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔